سویز کینال دنیا کے نقشے پر ایک ایسی نہر ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر کے ساتھ سمندری راستے سے ملاتی ہے۔ اس کو افریقہ اور ایشیا کے درمیان بارڈر بھی سمجھا جاتا ہے۔ سویز کینال کیوں بنائی گئی اور ایسی کیا وجہ ہے جو عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا باعث بنی؟ میرا نام ہے خضر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکورڈ نالج، جس میں ہم آپ کو ہر چیز انکورڈ کر کے بتائیں گے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مین کنال ہے جو 10 سال کے طویل عرصے میں سویز کمپنی نے تعمیر کی۔ اس کنال کو بنانے کے لیے مختلف ممالک سے 15 لاکھ مزدوروں کو بھرتی کیا گیا، جس میں ہزاروں مزدور ہیضے اور دوسری وبا سے ہلاک ہو گئے۔ اس کنال کا افتتاح 17 نومبر 1869 میں فرانس نے کیا۔ اس کنال کا افتتاح سعید بندرگاہ پر ہوا۔ اگر یہ کنال نہ بنائی جاتی تو ایشیا کے کسی بھی ممالک کو تجارت کے غرض کے لیے اگر یورپ جانا پڑتا تو اس کو بحیرہ ہند اور بحیرہ اوقیانوس کو طویل سفر طے کرنا پڑتا۔ سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد یہ کنال 85 سال تک برطانیہ اور فرانس کے پاس رہی۔ پھر مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے اس کنال کو نیشنلائز کیا، جس کے بعد عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا تنازع پیدا ہوا۔ آئیے چلتے ہیں کچھ وقت پہلے جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ استنبول معاہدے کے تحت اس کنال کو کوئی بھی ملک جنگ یا تجارت کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد یہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ مئی 1967 کو مصر کے صدر نے اقوام متحدہ سے امن فوج کو سینا سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے اسٹریٹ آف تہران سے اسرائیلی بحری جہازوں کے بند ہونے سے اعتراض کیا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے سینا پر قبضہ کر لیا۔ پھر بھی مصر نے اسرائیل کو مشرقی کنارے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی۔ مصر نے فوری طور پر ناکہ بندی کر دی، جس کے بعد جہازوں کے گزرنے پر پابندی لگ گئی۔ اس جنگ کے بعد امریکہ نے آپریشن نیمبس مون کا آغاز کیا اور پھر دسمبر 1974 میں نہر سے گولہ بارود کو صاف کیا گیا۔ اس آپریشن میں برطانیہ نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ جب اس کو صاف کروایا گیا تو مصر کے صدر انور سادات نے اس کو سب ممالک کے لیے کھلوا دیا۔ یہ تھی سویز کینال کے بارے میں ساری انفارمیشن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔